بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شمیم ولایت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ فصل دوم، عید ولایت، مقدمہ، صفحہ نمبر 103۔ انسان کامل خداوند سبحان کی مکمل تکوینی کتاب ہے۔ تفسیر، عمیق اور حقیقی تعریف اس قسم کی کتاب کی خداوند کریم کی تدوینی کتاب کے ذریعے ہی ممکن اور میسر ہے۔ یہ ہستیاں اس خالق کے برگزیدہ سفیر اور اس کتاب کی تفسیر کرنے والے ہیں۔ اگر کتاب خدا نااہل اور نامحرم حضرات کے ہاتھ لگ جائے تو اس کی تحریف ہونا لازمی ہے، جیسا کہ نبی برحق کی تعریف تنہا خداوند کریم کے بس اور طاقت میں ہے۔ جیسے سورہ انعام آیت نمبر 124 میں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، اور نیز وسیع حقیقی کی تفسیر بھی تو فقط خداوند کریم کی طاقت و ناتواں میں ہے، جو وسیع کا خالق بھی ہے۔ اس لحاظ سے وجود مبارک سید اوصیاء اور امیر اولیاء الہی کے لیے بہترین معروف فاتح ولایت، یادگار رسالت، زمامدار ہدایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ جو مرتبے کے لحاظ سے پہلے خدا کے وجود مبارک کے فیض یافتہ ہیں۔ آپ سفیران پروردگار دیگر انبیاء اور رسول اکرم کے بعد خود امام ہیں۔ اول عید ولایت قرآن میں معنوی نعمت کی برتری پورے جہان میں تمام نعمت چاہے مادی ہوں یا معنوی وہ خداوند کریم کی طرف سے ہیں۔ سورہ نحل آیہ نمبر 53۔ اور تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان نعمات کا عام انسان تو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ خداوند کریم قرآن کریم میں کبھی کبھار مادی نعمات، ظاہری روزی وغیرہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، جیسے آسمان، زمین، سورج، چاند کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور کئی مقامات پر معنوی اور باطنی نعمات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، نعمتوں کو یاد کرو جو تمہیں اور تمہاری ماں حضرت مریم کو عطا کی گئیں، تمہیں روح القدس قرار دیا، گہوارے میں تم نے بچپنے میں لوگوں سے گفتگو کی، پھر تمہیں کتاب و حکمت، توریت و انجیل کی تعلیم دی، تو تم نے میری اجازت سے مٹی سے پرندہ بنایا۔ جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ نے فرمایا، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا کی ہے، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی، تم گہوارے میں اور بڑے ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم میرے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکال کھڑا کرتے تھے، اور میں نے بنی اسرائیل کو تم سے اس وقت روکے رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے، تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 110۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی چند محدود نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 47۔ البتہ معنوی نعمات کے درجات اور مراتب ہیں، جن میں افضل ترین نعمت رسالت اور امامت کی نعمت ہے۔ قرآن کریم نے ان دو بڑی نعمتوں کو اتنی عظیم اور بڑی نعمتیں کہ جن کا متحمل ہونا اور ہضم کرنا دشوار ہو جاتا ہے، یہ زبانی منت نہیں ہے، کہ عنوان سے تذکرہ فرمایا، نیز رسالت اور بعثت انبیاء کے متعلق ارشاد فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ ایمان لانے والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے رسول بھیجا ہے۔ آیہ امامت میں ارشاد ہو رہا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 5۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے، ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں وارث بنائیں۔ پیغمبر اور ائمہ انسان کو ابدی سعادت عطا کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اور ائمہ انسان کو ابدی سعادت عطا کر سکتے ہیں۔ فرشتے اپنی تمام قدامت و شرافت کے باوجود صرف فیض الہی کا ذریعہ ہیں، مگر وہ معاشرے کی مستقیماً
رہنمائی اور ہدایت کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف موجود کامل و جامع میں ہے کہ جو معصومانہ طریقے سے خدا کا فیض حاصل کر کے بالکل اسی معصومانہ انداز میں انسانی معاشرے تک پہنچاتے ہیں اور خود معصومانہ انداز میں اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ انسان کامل امام و پیغمبر کی مثل ہوتا ہے، تبھی پروردگار نے قرآن کریم میں نبوت و امامت کا جامع ولایت کو قرار دیا اور اس پر اعتماد کیا ہے اور انہیں مورود احسان قرار دیا ہے۔ حالانکہ زمین و آسمان کی آفرینش و خلقت اور جنت و قیامت کو یاد کرتے وقت منت کا عنوان نہیں دیا۔ اگرچہ زمین و آسمان بھی بہت بڑے ہیں مگر امامت اور رسالت جیسی بھرپور و توانا نعمتوں کے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ قرآن کریم میں صرف واقع غدیر قم اور امیر المومنین کی ولایت کو اتمام میں نعمت میں منحصر کر کے حصر کی اصطلاح استعمال کی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ یہاں بحث انعمت علیکم پر نہیں ہے بلکہ ارشاد ہو رہا ہے انعمت علیکم نعمتی، تم پر نعمتیں تمام کر دی گئیں۔ جس طرح پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت اکمل ترین نبوت و رسالت ہے کہ ان کے بعد نبوت نہیں ہے، اسی طرح حضرت علی اور اولاد علی کی ولایت اور امامت بھی اکمل ترین ولایت و امامت ہے۔ اس کے بعد کسی نئی امامت اور ولایت کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے بعد کوئی دوسری امامت نہیں۔ قرآن کی نظر میں غدیر خم ولایت کی عظیم عید ہے کہ خدا کی معنوی نعمات اپنی بلند ترین حد پر اعلیٰ ترین نصاب تک جا پہنچی ہیں۔ اب چونکہ حضرت علی اور ان کی اولاد کی ولایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اسی طرح عید غدیر اسلامی عیدوں میں بلند ترین عید ہے۔ ائمہ اطہار کی ولایت تکوینی و تشریعی کا قاعدہ، انہیں وسیلہ قرار دینا، اپنا شفیع ماننا وغیرہ وہ عظیم برکات ہیں جو امت اسلامی کو نصیب ہوئی ہیں۔ امامت نداوم رسالت ہے۔ خداوند کریم امامت کو رسالت کا ادامہ سمجھتے ہیں، اسی لیے تو واقعہ غدیر کے موقع پر پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے فرمایا اگر تم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین نہیں بناتے ہو تو تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی ولایت کو بیان کرو، ورنہ یوں سمجھو کہ تم نے رسالت الہی پر عمل ہی نہیں کیا۔ رسالت سے امامت کو منع کرنا گویا رسالت کو رسالت سے منع کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ رسالت کی اساس کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو وہ اساس امامت ہے۔ روز غدیر اور اس کی عالمی حیثیت کا تعارف کرانے والی دو ہستیاں ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، جو ہمیں بتلاتی ہے کہ 18 ذی الحجہ کو غدیر کی سرزمین پر کیا واقعہ انجام پایا ہے جس کے سبب سے یہ دن ہمیشہ کے لیے عید قرار دے دیا گیا ہے۔ خداوند کریم سورہ مائدہ میں اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اگرچہ پیغمبر گرامی نبی بھی تھے اور عہدہ نبوت بھی آپ کے پاس تھا، مگر یہاں اس آسمانی پیغام میں رسول کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، تبھی تو آئے گا یا ایھا النبی کے الفاظ سے آغاز نہیں ہوتا۔ ایک طرف رسالت کا عنوان، دوسری طرف فعل مجہول انزلہ کا استعمال، یہ سب قرائن مطلب کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں اور ایک عنوان کا استعمال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ اس خدا کے عبد ہیں اور وہ آپ کا مالک و مولا ہے، لہٰذا اس رب کی اطاعت کرو، اور آپ کی سمت اس مطلب کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں دو عنوان ربوبیت اور رسالت مذکورہ آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر کی رسالت اور خدا کی ربوبیت دونوں کا غدیر خم کی کائنات کی تشکیل و تخلیق میں اہم کردار ہے۔ خداوند کریم جو انسانوں کا رب ہے وہ ان کی پرورش کرنے والا ہے، جبکہ انسان بغیر شریعت اور مجری شریعت کے پروان نہیں چڑھ سکتا، اور پیغمبر اسلام جو پیغام پہنچانے والے ہیں اس لحاظ سے بھی کہ رسول ہیں، ان کا معاشرے اور لوگوں سے کلیدی نوعیت کا رابطہ ہے، لہٰذا اس لحاظ سے تمہارا فرض بنتا ہے نہ کہ نبی ہونے کی حیثیت سے کہ ایک نبی ہو
نبی اور رسول، نبی جو ذات اقدس حضرت حق سے پیغام دریافت کرے اور رسول جو الہی پیغام کو معاشرے کے افراد تک پہنچائے۔ بس خدا سے رابطے کا مکمل رخ نبوت اور انسانوں سے مکمل رابطے کا مکمل رخ رسالت ہے۔ تبھی تو اس آیہ کریمہ میں خدا کی ربوبیت اور پیغمبر کی رسالت دونوں مطرح کی گئی ہیں۔ رسول اکرم کی رسالت کا تقاضا ہے کہ وہ پیغام کو خدا سے صحیح طریقے سے حاصل کرے اور پھر اسے پرامن طریقے سے معاشرے کے تمام افراد تک پہنچائے۔ اب اگر یہ پیغام لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، گویا رسالت کا کوئی کام نہیں ہو پایا۔ تبھی تو سرکار ختمی مرتبت کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا ہے، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اگر لوگوں تک نہیں پہنچا تو گویا رسالت کا کام نہیں ہوا۔ اور اگر ارشاد ہوتا ہے کہ تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا ہے وہ ابلاغ نہیں ہوا، صرف اسی کا ابلاغ نہیں کیا گیا۔ یہ وہی مقصد و تعلیق کے اتحاد یا موضوع و محمول کے اتحاد والی بات ہو جائے گی، جو غیر علمی اور بے سود قضایا ہیں۔ جو حکم اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر گرامی کو دے رہے ہیں، اگر آپ اس پر عمل پیرا نہ ہوں تو گویا ان احکامات پر عمل نہیں ہوا ہے۔ علاوہ ازیں خداوند کریم نے یہ نہیں فرمایا اگر اس حکم خدا کو نہیں پہنچائے تو گویا خداوند کا وہی مخصوص حکم نہیں پہنچایا ہے۔ اگرچہ اس جملے میں مقدم و تعلیق کے اتحاد والا شبہ نہیں پایا جاتا، مگر پھر بھی یہ قضیہ شرطیہ مفید نہیں ہے۔ اس نورانی جملے کا مطلب یہ کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور یہ رسالت اپنے اختتام کے بالکل قریب ہو جائے گی، یعنی اختتام کے نزدیک ہے۔ لیکن جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و امامت کا ابلاغ نہیں کرو گے تو گویا ایسا ہوگا جیسے آپ نے اس رسالت کو کوئی کام نہیں کیا، تب تو آپ پر صفت مرسل بھی صادق نہیں آئے گی۔ اس جملے میں پروردگار کی رسالت مطلق مراد ہے، یہاں کسی قسم کی قید کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اعلان امامت اور نصب امام کے بغیر رسول نہیں کہلوا سکو گے، کیونکہ اس طرح رسالت الہیہ پر تو عمل ہی نہیں ہوا، کیونکہ امام و امامت در حقیقت دین کے مضامین ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر اپنا جانشین بنانے کا کام انجام نہیں دیتے ہو تو آپ نے صرف یہ کام نہیں کیا، بلکہ مراد یہ کہ اگر خلافت علی کی رسالت والا کام نہ ہوا تو گویا رسالت کا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا گیا۔ ضیانت الہی کا وعدہ۔ خداوند کریم اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، خدا آپ کو لوگوں کے اعصاب سے محفوظ رکھے گا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ خدا آپ کو لوگوں کے اعصاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اولاً نبی اکرم جب تنہا تھے اور دشمن مسلح تھے تب نہیں ڈرے، تب ارشاد ہوا تھا، سورہ نساء آیہ نمبر 84، اے رسول راہ خدا میں قتال کیجئے۔ آپ پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اور آپ مومنین کو ترغیب دیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے اور اللہ بڑا طاقت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ دین کی حفاظت اور دفاع کرو۔ اگر کوئی دفاع اور جہاد میں تمہاری نصرت و مدد نہیں کرتا تو پھر تنہا تمہارا وظیفہ یہ کہ میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور مقابلہ کرو۔ مومنین کو جہاد کی ترغیب دلاؤ۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے شر سے بچانے کے لیے خدا ہے، خدا ہی ہے جس کی قدر فراواں اور سزا اس سے بھی سخت تر ہے۔ پھر پیغمبر گرامی قدر تو ان مبلغین میں سر فہرست ہیں جو لوگوں سے قطعاً خوفزدہ نہیں تھے کہ آپ غدیر کے تاریخی اور اہم واقعے کو انجام دیتے وقت تسامح سے کام لیتے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اس دن سب مسلح تھے جب کہ وہ نہتے تھے، مگر پھر بھی انہیں ذرا برابر خوف محسوس نہیں ہوا۔ جنگ سے فرار گناہ کبیرہ میں سے ہے، فقہی اعتبار سے عام مکلفین کے لیے ایک حد مقرر ہے۔ آغاز میں حد یہ کہ ایک آدمی 10 آدمیوں کا مقابلہ کرے، پھر تخفیف دی گئی کہ ایک مجاہد بمقابلہ 2 نفر۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر اکرم کے لیے جنگ سے فرار حرام تھا یا اس کے لیے کسی حدود و قیود اور رمز و سرحد کی بھی ضرورت نہ تھی؟ جواب یہ کہ حضرت کو میدان جنگ چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہ تھی۔ سرکار دو عالم کا حکم فقہی بھی یہی تھا، کوئی بھی میدان جنگ سے فرار نہیں کر سکتا۔ دوسرا، آپ کی سیرت اور سنت قطعی بھی یہی درس دیتی ہیں کہ
آپ کبھی کسی سے خوفزدہ نہیں ہوئے اور کبھی میدان جنگ سے نہیں بھاگے۔ اس دن بھی جب سب مسلح تھے، دشمن کا جمع غفیر تھا، آپ چاروں طرف سے گھر چکے تھے، دشمن مسلح تھا جبکہ آپ نہیں تھے اور خالی ہاتھ، صرف ایک حامی ناصر امیر المومنین تھے، مگر آپ پھر بھی نہیں ڈرے۔ ثانیاً سرزمین حجاز میں، اور وہ بھی بالخصوص رسالت کے آخری دنوں میں اور حجۃ الوداع کے موقع پر، جب سب نے تسلیم کر لیا کہ حجاز و مکہ میں آپ کا کلمہ پڑھا جا چکا ہے اور ایران اور روم کے بادشاہوں تک آپ کے خطوط پہنچ چکے ہیں، تب جب پیغمبر اکیلے و تنہا تھے، کسی سے ڈرے نہیں، انہیں حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، مگر محافظ کا سہارا لیے بغیر صرف حضرت حق کی غیبی امداد پر بھروسہ کیا۔ اب تو فتح مکہ کے بعد آپ حجاز و مدینہ سمیت تمام علاقوں کے حاکم اعلیٰ ہیں۔ روم اور ایران کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اب کس سے ڈر ہے؟ سرزمین حجاز کی فضا اور اس کے علاوہ اس کائنات کی فضائیں گواہ ہیں کہ آپ کبھی کسی سے خوفزدہ نہیں ہوئے، جبکہ آیت کریمہ کے آخری جملے میں کہ خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ معلوم ہوا یہاں حفاظت سے عسکری و فوجی حفاظت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں خطرہ ہے سیاسی اور حجاز کے لوگوں کی سازشوں کا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اکرم کسی ثقافتی اور فرہنگی لحاظ سے خطرہ محسوس کریں اور لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ پیغمبر اکرم نے رسالت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے خاندان کے ماتحت کر دیا ہے، تبھی تو اپنے داماد اور چچا زاد کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کی خلافت اور امیر بننے کو اپنی خاندانی میراث بنا رہے ہیں۔ شاید اس لحاظ سے خوفزدہ ہوں یا فوجی و عسکری نوعیت کا خوف نہیں ہے کہ فرماتے کہ مجھے خوف نہیں ہے اور خون شہید مؤثر ہوتا ہے۔ اگر لوگ جاہل اور عام قسم کے تھے تو پھر ان کے اندر تجزیہ و تحلیل کی قدرت نہ ہوتی، وہ رہبر الہی کو اپنے سے دور نہ کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خدا کے فرستادہ رہنماؤں کے لیے سب سے بڑی پریشانی اور مشکل کا سبب لوگوں کا فرہنگی طور پر کمزور ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ جو اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، کبھی دریا و شمشیر سے ہراساں نہ ہوئے۔ جب حضرت حق نے انہیں حکم دیا کہ دریا کی طرف بڑھو، بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ اے موسیٰ، ہمارے سامنے بہتا دریا اور ہماری پشت اور سروں پر تلواریں ہیں، ہم تو گویا دو موتوں کے درمیان پس کے رہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، چونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور بہت جلد وہ ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 62۔ ہرگز نہیں، بے شک میرا رب ہدایت کرے گا۔ یہاں لفظ کلا حرف رد ہے، جس نے انہیں خاموش کرا دیا اور فرمایا کہ دریا کی موجیں اور تلواریں یہ سب کچھ میرے رب کے اختیار میں ہیں۔ اگر میرے رب نے فرمایا کہ واپس پلٹ جاؤ تو پلٹ جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر فرمایا کہ دریا میں کود پڑو تو دریا میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ کبھی کبھی کمانڈر اور سالار لشکر اپنی لشکریوں کو استقامت اور جواب مردی کا درس دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ راہ خدا میں شہادت پانے کی فضیلت کیا ہے، اور کبھی تسلی دیتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں، امان میں۔ جب موسیٰ کلیم اللہ کے حواریوں نے کہا کہ ہم دو موتوں کے درمیان پھنس کے رہ گئے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو، خدا صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو ہمارا اجر ہمارے پروردگار کے پاس ہے۔ فرمایا کہ ہم نے دو موتوں سے نجات حاصل کر لی ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 63۔ اپنا عصا دریا پر مار دیں، پھر دریا کے پانی کا ریلا جیسا کچھ ان پر چھا گیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 78۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دو موتوں کے درمیان پھنس کر اپنے رب کو یاد رکھا اور اسی ہستی سے امن و امان کی درخواست کی۔ ڈر اور خوف ہرگز محسوس نہیں کیا، مگر جب جادوگروں نے لکڑیوں اور رسیوں کو میدان میں پھینکا، سورہ اعراف آیت نمبر 116، تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور اور انہیں خوفزدہ کر دیا۔ لوگ جو میدان میں تماشا دیکھ رہے تھے، دیکھا کہ سانپ ہی سانپ جو ادھر ادھر رینگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا۔ اپنے عصا کو اژدہا میں تبدیل ہوتا دیکھ کر فوراً ڈر گئے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 67۔ ہم نے کہا خوف نہ کریں، یقیناً آپ ہی غالب آنے والے ہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے خوف اور ڈر کی توجیہ و تحلیل یہ فرمائی کہ حضرت موسیٰ اپنی ذات کے لیے ہرگز نہیں ڈرے تھے، وہ اس بات سے ڈرے تھے کہ کہیں جوہلا کامیاب نہ ہو جائیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا نہ شروع کر دیں۔
حضرت موسیٰ کا خوف اس لیے تھا کہ میدان مقابلہ میں جادوگروں نے جو رسیاں اور لاٹھیاں ڈال کر سانپ بنا دیے تھے، اگر ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ اپنا عصا پھینکتے ہیں اور وہ سانپ بن جاتا ہے، تو لوگ جو تماش بین ہیں وہ اگر جادوگر اور معجزے میں فرق نہ کر سکتے تو پھر کیا ہوگا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 4۔ حضرت موسیٰ کا خوف نفسیاتی قسم کا خوف نہیں تھا، بلکہ وہ تو جہلہ کی کثرت اور گمراہیوں کی عددی برتری کے سبب خوفزدہ ہوئے تھے، جو تماش بین بنے بیٹھے تھے۔ جو حضرات معجزے اور جادوگری میں فرق نہ کر سکتے ہوں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ مقام عبرت کا مقام نہیں کہ معجزے کے بجائے جادو سے متاثر ہوا جائے۔ لوگوں کی فکری اور ذہنی پسماندگی کے سبب معجزہ اور جادوگری دونوں ایک جیسے نظر آنے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ لوگوں کی ذہنی پسماندگی ہی کے باعث خوف زدہ ہوئے تھے۔ پیغمبر اکرم خاتم المرسلین کا خوف بھی اس وجہ سے تھا کہ لوگ تشخص نہیں کر پائیں گے کہ غدیر قم کے میدان میں حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت خداوند کریم کے حکم سے انجام پائی ہے یا میری خواہش ہے۔ شخصیت علی اپنی مثال اور نظیر نہیں رکھتی، آپ کی امارت و سلطنت مورد بحث ہرگز نہیں ہے۔ خداوند کریم کا ارشاد ہے، ایسا کام کروں گا جس کے سبب لوگوں کی فکر اور اذہان تبدیل ہو جائیں گے، جس کے سبب وہ آپ پر تہمت نہیں لگائیں گے اور نہ ہی اعتراض کریں گے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کو خطاب ہو رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 68 اور 69۔ ہم نے کہا خوف نہ کرو، یقیناً آپ ہی غالب آنے والے ہیں، اور جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں اسے پھینک دیں کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ ان سب کو نگل جائیں گے، اور یہ لوگ جو کچھ بنا لائے ہیں وہ فقط جادوگری کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لوگ دیکھ لیں گے کہ مقابلے کے میدان میں اژدہے حرکت کر رہے ہیں، مگر خشک لاٹھیوں اور چند رسیوں کے سوا کچھ نہیں۔ بعض لوگ صرف رسیاں اور لاٹھیاں دیکھ رہے ہیں، نہ کہ سانپ وغیرہ۔ تمہارے کام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس سے خوفزدہ ہوں گے، جبکہ ساحروں اور ان کی ہیل و بہانوں کو وہ جانتے ہیں، وہ ان رسیوں اور لاٹھیوں سے ہرگز نالاں اور خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ خداوند کریم نے غدیر خم کے واقعے اور اس کی اہمیت کو پیغمبر گرامی پر بالکل اسی انداز اور حیثیت سے منطبق کیا تھا۔ کافروں کی مایوسی کا دن۔ پیغمبر گرامی قدر نے روز غدیر لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے رسالت الہی پر عمل کیا ہے اور میں تم سے اولا اور تمہارا ولی ہوں؟ حاضرین نے جواب دیا، جی ہاں۔ تب فرمایا، میں جس کا مولا اور والی ہوں، علی بھی اس کے مولا اور والی ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ اس ضمن میں سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی اور اعلان کیا کہ آج کافر تمہارے دین میں رخنہ اندازی کرنے سے مایوس ہو گئے ہیں، اس کے بعد ان سے ڈرو اور مجھ سے بھی۔ آج تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے، اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کر دیا گیا ہے، اور اسلام کو تمہارے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، بس تم ان کافروں سے نہیں، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ ان دو آیات میں 2 بار لفظ الیوم استعمال ہوا ہے، جبکہ قرآن حکیم میں غالباً اور اکثر مقامات پر لفظ یوم اور یوم قیامت کے دن کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ اس مقام پر لفظ یوم کو ولایت و امامت کے ظہور کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اہم مطالب کا اللہ اور الیوم سے آغاز کر رہا ہے، جبکہ احکام کے بارے میں جتنی بھی آیات استعمال کی گئی ہیں ان میں لفظ الیوم کا استعمال نہیں ہوا، جبکہ اس قسم کے موارد میں الیوم یعنی امروز، آج کہہ کر بتلایا جا رہا ہے کہ آج اہم خبر پہنچی ہے، اور وہ ہے ولایت کے جب تولا و اولیاء حق کے زیر اثر وہ کمال و اتمام تک پہنچ جائیں گے اور خوشحال ہو جائیں گے، اور دشمن جن کی امیدیں اور لالچ ختم ہو رہی ہے وہ نا امید ہو چکے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے دشمن کہتے ہیں، سورہ طور آیت نمبر 30، ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ موت کے منتظر ہیں، ہم حضرت کی موت تک انتظار کریں گے، آپ کی موت کے بعد ہی بساط الٹی جا سکتی ہے، تب جا کر ان کی کتاب اور قانون کا مقابلہ ممکن ہوگا، مگر جب رہبر اور رہنما زندہ اور بقید حیات ہو تو پھر مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مگر غدیر قم میں ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے سبب کفار نا امید ہو گئے، جیسے کہ سورہ مبارکہ الکوثر میں
پیغمبر اکرم کو بتایا گیا ہے کہ دشمن نا امید ہوں گے۔ سورہ کوثر کا پیغام یہ ہے کہ خداوند کریم نے حضرت کو کوثر عطا کی جو آپ کی نبوت کی بقا کے لیے سرمایہ ہے۔ اسی لحاظ سے حضرت کو ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب، تم ابتر اور عقیم نہیں ہو بلکہ تمہارا دشمن عقیم اور ابتر ہے۔ بتحقیق تمہارا دشمن ابتر ہے۔ ان شانے کا هو الابتر، وہ بندہ جس کا کام بے ہدف ہو، جو کسی مقصد ہو ہدف تک کبھی نہ پہنچ پائے، وہ ابتر ہوتا ہے۔ کوثر کا واضح ترین مصداق وجود مبارک حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ پس جب مخدوم کونین نے اس جہاں میں اپنی آنکھ کھولی اور جس دن حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و ولایت کا اعلان غدیر خم کے میدان میں ہوا، دین کی بقا اور دوام کی ضمانت دے دی گئی، دشمن اسی دن نا امید ہوا۔ روز غدیر آئے میں جس کے لیے لفظ الیوم استعمال ہوا ہے، یعنی یوم اللہ، ایسا دن جس دن فیض الہی ظہور کرتا ہے، ایسا دن کہ جس دن فیض الہی اپنی خصوصیات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے۔ سورہ معاہدہ آیہ نمبر 3، آج تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سورہ مبارکہ معاہدہ کے ذیل میں چند فقہی احکام جیسے مردار خون اور خنزیر کے گوشت کی حرمت بیان کی گئی۔ یہ فقہی احکام سورہ نحل، انعام، بقرہ میں بھی بیان ہوئے۔ سورہ نحل جو مکی سوروں میں ارشاد ہو رہا ہے کہ خدا مردار خون اور سور کے گوشت کو اور وہ جس پر نام خدا لیے بغیر تکبیر پڑھ دی جائے حرام قرار دیتا ہے۔ سورہ نحل آیہ نمبر 115، اور اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا ہے۔ نیز سورہ انعام بھی مکی سورہ ہے اور اس میں بھی ارشاد ہو رہا ہے، کہہ دو جو کچھ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے ان کھانے والی چیزوں کے بارے میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ حرام نہیں کھا رہے ہیں، البتہ مردار خون، سور کا گوشت، یہ سب پلید اور نجس ہیں، اور وہ قربانی جو نافرمانی کے انداز میں دی گئی ہو، یعنی ذبح کرتے وقت جس پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو، جیسے سورہ انعام آیہ نمبر 145 میں ہے، کہہ دیجئے جو وہی میرے پاس آئی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کمانے والے پر حرام ہو، مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، کیونکہ یہ ناپاک ہے، پھر ناجائز ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ سورہ بقرہ جو ہجرت کے پہلے سال جب آپ مدینہ منورہ تشریف لا چکے تو نازل ہوئی، میں صرف مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس کا سر کاٹتے وقت خدا کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے حرام ہے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 173، یقیناً تم پر مردار خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام قرار دیا گیا۔ کیا چند فقہی احکام جیسے مردار خون اور سور کا گوشت وغیرہ جو مکہ اور پھر مدینہ منورہ میں تکرارن مدارن نازل ہو چکے تھے، سے دین مکمل ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ چند فقہی احکام کے کفار جن کو چند مرتبہ سن چکے تھے، انہیں جھٹلا چکے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے سن لیے ہیں۔ سورہ انفال آیہ نمبر 31، اور جب انہیں ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم کو بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی داستان ہائے پارینہ ہیں۔ اس میں کفار کی ناامیدی کے عوامل کون سے ہیں؟ کیا مکمل توضیح مسائل شائع کرنے سے کبھی دشمن پریشان اور نا امید ہو سکتے ہیں؟ چیز جائے کہ صرف چند فقہی احکام، جبکہ دوسری جانب سے الیوم اکملت سے پہلے فرمایا کہ کفار جو دینی نظام کے متعلق اپنے تحفظات رکھتے ہیں آج نا امید ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم میں کفار سے مراد صرف حجاز مقدس کے کفار نہیں ہیں، چونکہ وہ تو فتح مکہ کے بعد ہتھیار ڈال چکے تھے اور جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے تھے۔ سورہ نصر آیہ نمبر 1 تا 2، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو فوج اور فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھ لیں، وہ مسلمان ہو جائیں یا تسلیم و دین کے نظام کی کامیابی کے ساتھ ہی نا امیدی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ معاہدہ آیہ نمبر 3، آج کافر لوگ نا امید ہو گئے، مراد حجاز، روم اور ایران کے کفار ہیں۔ تو کیا چند فقہی احکام جو قبل ازیں بھی متعدد بار نازل ہو چکے تھے، اسے کفار مایوسی کا شکار ہونے لگے؟
معلوم ہوا نہیں بلکہ یوم اللہ غدیر کے روز ایک نئی خبر نازل ہوئی ہے۔ آج ایک مستحکم اور پائیدار بنیاد اور امت کو نیا آئین مل رہا ہے۔ غدیر کے دن معلم و مفسر قرآن، مدافع دین، معلم و مزکی مردم، حافظ نظام اسلامی اور بیت المال کا حقیقی نگران، اسلام کی حدود و قیود اور رموز کا حقیقی وارث صاحب منصب مل گیا ہے۔ بحث صرف سینے کرتاز پر سیاہی لکھے جانے والے چند احکام یا جو چمڑے، کاغذ، لکڑیوں پر تحریر کیے گئے، کیا یہ بازی لے جا رہے ہیں؟